الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله العظيم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، سورہ مومن کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. قرآن پاک میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ صرف قصے کہانی کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ہوتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو فرعون نے اس کی مخالفت کی، لیکن اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ فرعون کے دربار میں فرعون کے وزیروں میں سے ایک وزیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آیا. چونکہ ماحول سازگار نہیں تھا، حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس وزیر نے ایمان کو پوشیدہ رکھا، چھپا کر رکھا، اس کا اظہار نہیں کیا. کچھ دنوں کے بعد فرعون کے دربار میں اور اس کی بادشاہت کی جگہ میں، محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے اور اس کے بارے میں پلاننگ ہو رہی تھی. اور یہ بھی اس میں موجود تھا، چونکہ کابینٹ کا ایک ممبر تھا تو وہ اس میں مشورے میں موجود تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا تھا، آپ کو نبی جانتا اور مانتا تھا. جب یہ قتل کا منصوبہ ہونے لگا تو اس سے رہا نہیں گیا. اس نے فرعون کے دربار میں اور پوری کابینٹ میں سب ممبروں کے سامنے اس نے کھل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تائید کی اور ایسی جاندار اور شاندار اس نے تقریر وہاں کی. اللہ تبارک و تعالی نے من عنہ بہو و تقریر قرآن میں نقل فرمائی ہے. پوری تقریر اللہ نے نقل فرمائی ہے. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے ہوئے اور آپ کی دعوت کی تائید کرتے ہوئے جو جملے اس نے ارشاد فرمائے ہیں، ان جملوں میں گویا وہاں موجود لوگوں کو دعوت تھی، وہاں موجود لوگوں کو اللہ کا پیغام اس نے سنایا اور اللہ کا تعارف اس نے کرایا اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس نے سمجھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک ایمان والے آدمی نے کہا یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. یہ کون تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا نام شمعان ہے، اور بھی بہت سارے نام مفسرین نے نقل کیے ہیں، زیادہ تر راجح نام یہی لکھا گیا ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو صاحب فرعون کے دربار میں اور فرعون کی حکومت میں وزیر کے طور پر تھے، یہ فرعون کے چچا زاد بھائی ہی تھے، لیکن اللہ نے ہدایت مقدر رکھی تھی تو اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. تو انہوں نے کیا کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کیا تم ایسے آدمی کو
صرف اس بات پر قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور صرف وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے دعوے پر اس نے بے شمار واضح کھلی ہوئی دلیلیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، بہت سارے دلائل اس نے تمہارے سامنے رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی اس نے دعویٰ کیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اپنے دعوے پر انہوں نے بہت ساری دلیلیں تمہارے سامنے پیش کی ہیں۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں تو ان کو وہ اپنے جھوٹ کا وبال بھگتیں گے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں نبوت کے، رسالت کے، اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو جھوٹ کا وبال ان کو ہوگا ہی، اور اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر وہ واقعتاً سچے اور صحیح پیغمبر ہیں تو پھر جس بات کا وہ تم سے وعدہ کر رہے ہیں، ماننے پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا جو وعدہ کر رہے ہیں اور نہ ماننے پر اللہ کے عذاب کی جو وعید تمہیں سنا رہے ہیں، اگر یہ سچے پیغمبر ہوں اور تم ان کی بات کو نہیں مانو گے تو جس عذاب کی وہ بات بتا رہے ہیں اس عذاب کا تم بھی شکار ہو جاؤ گے، وہ عذاب تمہیں بھی آ پہنچے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یہ تو فرعون سے خطاب کر کے فرمایا، یہ حکومت کے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، اور براہ راست حاکم وقت جو فرعون تھا اس سے خطاب کر کے انہوں نے یہ جملے کہے۔ پھر اس کے بعد میں قوم سے بھی خطاب فرمایا، لوگ جو وہاں موجود تھے ان لوگوں سے بھی خطاب کر کے کہا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، اے لوگوں، آج اللہ نے تمہیں زمین پر غلبہ دیا ہے، حکومت دی ہے، لیکن یہ حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں۔ آج تمہیں اللہ نے غلبہ دیا ہے تو تم اس غرور میں اللہ کی دعوت کو مت ٹھکراؤ اور اللہ کا انکار مت کرو، اس لیے کہ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو تمہیں کون بچائے گا، کون تمہاری مدد کرے گا؟ نہ یہ تمہاری کرسی کام آئے گی، نہ یہ تمہاری حکومت کام آئے گی، نہ تمہاری یہ دولت کام آئے گی، اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ جب یہ تقریر ہو رہی تھی فرعون نے محسوس کر لیا کہ بات بڑے مؤثر انداز میں ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے ایسا، جب بات مؤثر انداز میں ہوتی ہے تو کچھ شیاطین ایسے موجود ہوتے ہیں جو درمیان میں کاٹ دیتے ہیں۔ تو فرعون نے درمیان میں بات کاٹتے ہوئے کہا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون نے کہا کہ میں جو صحیح سمجھتا ہوں وہ تمہیں سمجھاتا ہوں، میں جو صحیح جانتا ہوں وہ تمہیں سمجھاتا ہوں، اور میں تمہیں صحیح بات ہی بتا رہا ہوں اور صحیح مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے یہ مبنی بر حقیقت ہے، صحیح کام ہے، غلط نہیں ہے، اس لیے تم ان کی بات میں مت آؤ۔ لیکن وہ تھے داعی، انہوں نے اپنی بات پھر آگے فرعون کی بات کے فوراً بعد اپنی بات شروع کی۔ وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، پھر انہوں نے آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اللہ کی دعوت کا انکار کرو گے اور اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاؤ گے، جیسے پچھلی قوموں نے جھٹلایا تو ان پر جو عذابات آئے، ایسے ہی عذاب کہیں تم پر نہ آ جائے، مجھے اس کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی بندے پر ظلم کرنا، بندے خود اپنے آپ پر ظلم کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ایسے اسباب تیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ ظلم کے مستحق قرار پاتے ہیں، سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں، ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، کہ اے لوگو، اے میری قوم، میں تم پر ایسے دن کا اندیشہ کر رہا ہوں اور ایسے دن کے عذاب کے بارے میں ڈر رہا ہوں جس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، مختلف صدائیں سنائی دیں گی، اور یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم،
جب تم پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوگے تمہیں اللہ کے علاوہ اللہ سے کون بچائے گا؟ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر آگے فرعون نے پھر درمیان میں بات کاٹتے ہوئے دوسری باتیں کہیں، پھر انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اے میری قوم میری اتباع کرو، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں، صحیح راہ تمہیں دکھلا رہا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، پھر آگے اپنی بات کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ دنیا یہ چند دن کا سامان ہے، چند دن کا گزارے کا سامان ہے، چند دن گزارنے کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ پھر آگے فرمایا مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى مِثْلَهَا، جو برائی کا عمل کرے گا اسی کے بقدر اس کو بدلہ ملے گا، لیکن اگر کوئی اچھا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت اگر خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا عمل صالح اگر انجام دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جنت میں داخل فرمائیں گے جہاں ان کو بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ پھر آگے اور بھی باتیں انہوں نے کہی، بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے عذاب کی طرف بلا رہے ہو، یعنی میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے شرک کی دعوت دے رہے ہو، ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی دعوت دے رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ میں تو تمہیں اس پروردگار کی طرف بلا رہا ہوں جو پروردگار بڑی قوت والا بھی ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر آگے بات سمجھانے کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو بات مجھے کہنی تھی میں نے وہ ساری بات تمہارے سامنے کہہ دی ہے، اب معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو بہت دیکھنے والا ہے۔ یہ تقریر ہو گئی اور ساری بات انہوں نے اپنی سمجھا دی۔ اب چونکہ بڑے آدمی تھے اور بڑی شخصیت کے مالک تھے، فرعون قتل کا آرڈر تو پاس نہیں کر سکتا تھا اور قتل کا حکم تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس نے پلاننگ بنانی شروع کی کہ کسی طریقے سے اس آدمی کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مضبوط حمایتی مل گیا ہے، ہماری حکومت کا ایک آدمی اور ہمارے دربار کا ایک فرد ان کا حامی ہو گیا ہے، تو اس آدمی کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے حکومتوں میں، جب آدمی حکومت کا ہی کوئی ایک آدمی جب حکومت کی منشا پر نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کو راستے سے صاف کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ انہی کا آدمی ہوتا ہے، وہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، یا تو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے یا تو زمین سے ہی ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کام وہ پہلے سے ہوتے رہے ہیں۔ تو فرعون نے بھی ان کو زمین سے ہٹانے کی کوشش کی اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے جو انہوں نے تدبیریں اور پلاننگیں بنائی تھیں اور جو منصوبے بنائے تھے ان سب کو ناکام کر دیا اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے بتانا یہ ہے کہ کفار کی سازشوں سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب آدمی ایمان کی صداقت کے ساتھ اور ایمانی جذبے کے ساتھ اللہ کی ذات عالی کے تعلق کے ساتھ اور اللہ پر کامل اعتماد کے ساتھ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت کا جب اعلان کرتا ہے اور کامل ایمان کے ساتھ جب آگے بڑھتا ہے تو مخالف ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، مخالف ماحول میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ایمان والوں کو حوصلہ ملے، ایمان والوں کی ہمتیں بڑھیں، اس لیے کہ مکے میں سب مخالف ماحول تھا، سب مخالف ماحول تھا، چاروں طرف سے مخالفت کی صدائیں تھیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی حوصلے بلند کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان فرما کر اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی سازشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، تم اپنا کام پورا کرتے رہو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی انہی میں سے تمہارا حامی پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ واقعہ میں نے اس وقت اس لیے بیان کیا ہے، ہمارے ملک کی صورتحال بھی بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ مکے میں صحابہ کرام کی تھی۔ تو یہ ملک میں ہم بس رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری صورتحال ایسی مایوسی کی بن گئی ہے کہ اب ہم ایسی انداز میں اور پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ لوگوں سے گویا اب ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جینے دو، ہماری موب لنچنگ مت کرو، ہمیں کچھ نہ کچھ صحیح طریقے سے زندگی گزارنے دو۔ حالانکہ ہم کسی کے بھیک پر یہاں نہیں پل رہے ہیں، یہ ملک ہمارا بھی ہے اور اس کی آزادی میں ہم نے اپنا بہت کچھ لگایا ہے، اتنا لگایا ہے کہ اس کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے۔ تو یہاں ہم ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور پورے ایمانی ولولے کے ساتھ، خدمت کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جیسے اللہ نے آل فرعون میں سے ایک آدمی کا انتخاب کر کے اس کو ہدایت دے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کا انتظام فرمایا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی آج جو چاروں طرف سے مخالفت کی صدائیں اٹھ رہی ہیں، ان سے گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورے حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پورے منصوبہ بند طریقے سے، پرامن طریقے سے اور اسلامی ہدایات کے مطابق ان کو اگر ہم انجام دیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو نقشہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی، احسن طریقے پر ادا کرنے کی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائیں۔